أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون کہ یعنی تم حالت احرام کے اندر ہو. حرم حرام کی جمع ہے، جیسے رداح اور رضح ہے. رداح کہتے ہیں کسی بھاری بھرکم عورت کو. اے ایمان والو تم شکار کو قتل نہ کرو. کہتے ہیں وَلَعَلَّهُ ذَكَرَ الْقَتْلَ دُونَ الذِّبْحِ وَالزَّكَاةِ لِلتَّعْمِيمِ، شاید کہ قتل کو یہاں پر ذکر کیا نہ کہ ذبح کو اور زکوٰۃ کو، یہ تعمیم کی وجہ سے، عام کرنے کے لیے. لفظ قتل جو ہے یہ جو ہے وہ تعمیم کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے بجائے ذبح کے اور بجائے زکوٰۃ کے قتل کا لفظ ذکر کیا. یعنی لا تقتلوا الصید، تم شکار کو قتل نہ کرو، تاکہ یہ نہیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے حلال جانور کی روح کو نکالنے کو جو ہے وہ نکالنے سے مانے ہو، خواہ وہ قتل ہو، ذبح ہو یا زکوٰۃ ہو. اگر کہا جاتا لا تذبحوا الصید ولا تزکوہ تو پھر منہی عنہ جو ہے وہ کسی مخصوص طریقے پر روح کو نکالنے سے ہوتا، وہ ذبح ہوتا. تو یہاں پر یہ مطلق قتل نہ کرو کسی بھی طریقے سے. اس لیے جو ہے وہ لفظ قتل ذکر کیا. ارادوا بالصید ما یؤکل لحمہ، صید سے مراد ہر وہ جانور ہے جس کا شکار جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. لأنہ الغالب فیہ عرفا، اس لیے کہ عرف کے اندر شکار انہی جانوروں میں کیا جاتا ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. ویعید قول علیہ الصلاۃ والسلام خمس یقتلن فی الحل والحرم، یہ بات کہ صید سے وہ جانور مراد ہیں یا وہ پرندے مراد ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. اس بات کی تائید میں یہ پاک کا یہ قول بھی کر رہا ہے خمس یقتلن فی الحرم فی الحل والحرم، 5 جو چیزیں ہیں وہ حل اور حرم دونوں کے اندر قتل کی جائیں گی. الحداۃ چیل، والغراب کوا، والعقرب بچھو، والفارد چوہا، والکلب العقور عقور اور کاٹنے والا کتا. اور پھر روایت اخرى الحیہ، اور دوسری روایت کے اندر جو ہے وہ حیہ کا لفظ ہے بدل عقرب بچھو کی جگہ. ما اس کے باوجود اس کے کہ ما فیہ من تنبیہ علی جواز قتل کل مؤذن، اس کے ساتھ اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ جو بھی موذی جانور ہوگا اس کے قتل کے جواز پر تنبیہ ہے. یہ نہیں کہ 5 ذکر کیے باقی نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ جو موذی جانور ہیں انہیں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، انہیں قتل کرنا جائز ہے. واختلف فی هذا النهی هل یلغی حکم الذبح فیلحق مذبوح المحرم بالمیتة ومذبوح الوثنی او لا. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في أن هذا النهي هل يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثن.
فرماتے ہیں کہ اس نہی میں اختلاف کیا گیا ہے کہ کیا ذبح کا حکم جو ہے وہ لغو ہو جائے گا، کہ محرم کا جو ذبح کیا گیا ہے وہ میتہ کے ساتھ لاحق ہو جائے گا، یعنی اگر محرم ذبح کرے گا کسی جانور کو تو وہ مردار ہوگا یا حلال ہوگا، وہ میتہ کے ساتھ لاحق ہو کے اور وثنی بت پرست کی مذبوحہ کے ساتھ لاحق ہو کے حلال ہوگا اولا، حرام ہوگا اولا یا حرام نہیں ہوگا۔ فیکون کالشاۃ المغصوبہ، یا یہ ہے کہ وہ شاۃ مغصوبہ کی طرح ہو جائے گا جب اس کو غاصب ذبح کر دے، غاصب کسی کی بکری چھپا لیتا ہے، غصب کرتا ہے پھر اسے ذبح کر دیتا ہے، تو یا اس کی طرح ہو جائے گا۔ تو حنفیہ کے نزدیک تو یہ حرام ہو جائے گا، اور بعض حضرات نے اس کو جو ہے وہ شاۃ مقصوبہ کے ساتھ لاحق کیا ہے کہ جب غاصب جو ہے وہ شاۃ مقصوبہ کو ذبح کرتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو جس کو محرم ذبح کرے گا یہ اسی کی طرح ہو جائے گا اور وہ حلال ہوگا ذبح۔ جب محرم بکری کو شکار کو ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ جو ہے وہ میتہ ہے، مردار ہے، احناف کے نزدیک اس کا کھانا حلال نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں محرم کے لیے جو ہے وہ ذبائح تو حلال نہیں ہے، اور اس کے دوسرے کے لیے کوئی اور اگر کھانا چاہے تو اس کے لیے حلال ہیں، جیسا کہ غاصب جو ہے اس کا ذبیحہ دوسروں کے لیے حلال ہوتا ہے، خود اپنے لیے حلال نہیں ہوتا۔ من قتلہ منکم متعمدا، جو تم میں سے جو ہے وہ اس شکار کو جان بوجھ کے قتل کرے۔ متعمدن کا معنی بیان کرتے ہیں ای ذاکرا لاحرامہ، اپنے حرام کو ذاکر احرامہ، اپنے حرام کو وہ یاد کیے، اس کو یاد ہے کہ جو وہ الف حرام کے اندر ہے، عالما بانہ حرام علیہ قتل ما یقتلہ، اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ جس کو وہ قتل کر رہا ہے، قتل کرے گا بھی تو اس کا قتل اس پر حرام ہے۔ والاکثر علی ان ذکرہ لیس لتقیید وجوب الجزاء، اکثر مفسرین اس بات پر ہیں کہ من قتلہ منکم متعمدن، متعمدن کی جو قید ہے یہ جزا کے وجوب کی قید نہیں ہے، یہ قید جو ہے وہ تقیید جو ہے وہ ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے اگر غلطی سے بھی قتل کرے گا تب بھی جو ہے اس پہ جزائے گی۔ فإن اطلاف العامد والمخطئ واحد فی ایجاب الزمان، بلکہ جان بوجھ کے قتل کرنے والا اور غلطی سے اطلاف کرنے والا یہ دونوں جو ہے وہ زمان کے وجوب میں ایک جیسے ہیں۔ بل لقولہ من عاد فینتقم اللہ منہ، تو متعمدن کی قید جو ہے یہ وجوب جزا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ اس پر جو ہے وہ لیذوق وبال امری کی وعید کا مرتب ہو سکے، اور من عاد فینتقم اللہ منہ کی وعید جو ہے مرتب ہو سکے، اس لیے کہ جو یہ کام جان بوجھ کے کرے گا اور احرام کی حرمت کو جو ہے وہ توڑے گا تو اسی سے انتقام ہوگا، اور یہ انتقام جو ہے یہ اس آدمی کی مکافات ہے جو جان بوجھ کے یہ گناہ کر چکا ہے۔ تو جب وبال اور انتقام یہ آمد والے کے ساتھ خاص تھا، اور جو خطن قتل کرے محرم شکار کو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ وبال اور انتقام نہیں تھا سوائے جزا کے، اس لیے قتل کو جو ہے وہ متعمدن کے ساتھ جو ہے وہ مقید کیا تاکہ انتفاع جب یہاں پر یہ قید نہ ہو تو وہاں پر یہ زمان اس سے ساقط ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محرم پر اس کے حرام کی بنا پر جو ہے وہ خشکی کا جو جانور ہے اسے قتل کرنے کو حرام قرار دیا۔
بس جب حرمت مبنی ہے حد کے حرمت حرام پر تو زمان جو خطا اور جہل سے بھی ساقط نہیں ہوگا، البتہ وبال اور انتقام صرف آمد والے سے لیا جائے گا۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ بل قول ہی، بلکہ یہ قید ہے اللہ کے قول من عاد فینتقم اللہ منہ کے لیے ہے۔ وَلِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَنْ تَعَمَّدَ، یہ آیت جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جان بوجھ کے یہ کام کیا، اس لیے متعمدن کی قید لگا دی۔ اذ روی انہ، اس لیے روایت کی ہے کہ انہ ان لهم فی عمرۃ الحدیبیہ حبار وخش فتحنہ ابو الیسر برمحی فقتلہ فنزلت۔ عمرہ حدیبیہ کے اندر جو ہے وہ انہ یونو کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ اچانک سامنے آ جانا۔ اذ رویہ روایت کیا گیا کہ انہ ان لهم فی عمرۃ الحدیبیہ، عمرۃ الحدیبیہ میں صحابہ کے سامنے حمار و وخش، جنگلی جو ہے وہ گدے وغیرہ ان کے سامنے آئے۔ فتحانہ ابو الیسر نے جو ہے وہ اسے نیزہ مارا اپنے نیزے سے، فقتل، اسے قتل کر دیا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی فجزاء مثل ما قتل من النعام برفع الجزاء والمثل، کہتے ہیں کہ جزاء بھی رفع کے ساتھ اور مثل بھی رفع کے ساتھ۔ اس کو کوفیوں نے پڑھا ہے، قرأ اہل کوفیون و یعقوب، اور یعقوب نے بمعنی، اس معنی میں فعلیہ، تو اس معنی کیجیے فعلیہ جزاء فواجب او فواجبہ جزاء یماثل ما قتل من النعام ہے، یہ اس کا واجب ایسی جزا ہے جو مماثل ہو اس چیز کے جو چوپاؤں میں سے قتل ہوئی ہے، جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ وعلیہ لا يتعلق الجار، اس تفسیر پر جار جو ہے یہ جزا کے متعلق نہیں ہے، من النعام جو ہے یہ جزا سے متعلق نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کہ للفصل بینہما فی الصفہ، اس لیے کہ من النعام اور جزا کے درمیان مثل ما قتل کا جو ہے وہ فصل ہے۔ وَإِن متعلق الصدر كالصلة له فلا يوصف ما لا يتم بها وإنما يكون صفته۔ یعنی جزا جب مرفوع منون ہوگی جزاء، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ کا قول من النعام جو ہے یہ جزا کے متعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مصدر ہے، موصوف ہے، وہ عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ مصدر جب منون ہو تو یہ موصول کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کا جو معمول ہوتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ موصول جو ہے موصوف نہیں بنتا اپنے صلہ کے پورا ہونے کے بعد، تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ اجنبی کا فصل نہ آ جائے۔ پر اس کا معمول ہونا جو ہے وہ جب جزا کے لیے ممتنع ہے تو یہ متعین ہو جائے گا کہ یہ من النعم جو ہے یہ محذوف کے متعلق ہے، تو یہ ہوگا فعلیہ جزاء کائن من جنس النعم۔ اسی کو بیان کرتے ہیں فإن متعلق المصدر كالصلة، مصدر کا جو متعلق ہوتا ہے وہ صلے کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر مصدر جو ہے یہ موصول کی طرح ہوگا اور آگے جو متعلق ہے وہ صلے کی طرح ہوگا۔ فلا یوصف ما لا يتم به، تو اس چیز سے اس کی صفت نہیں لا سکتی جس سے یہ اس کا صلہ پورا نہ ہوتا ہو۔ وإنما يكون صفته، یہ تو اس کی صفت ہوتی ہے۔ وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام مثل في قولهم مثل لا يقول كذا والمعنى فعليه أن، کہتے ہیں کہ کوفیوں کے علاوہ جو قرائے سبا ہیں انہوں نے جزا کو جو ہے وہ رفع کے ساتھ پڑھا ہے، بغیر تنوین کے پڑھا ہے،
اور اس کو جو ہے وہ مثل کی طرف مضاف کر کے پڑھائے، اضافت کے طریقے پہ پڑھائے، جیسے مصدر کی اضافت اپنے مفعول کی طرف، فجزاء مثل ما قتل. تو جو چیز خلقتاً یا قیمتاً جو ہے وہ مقتول کی مثل ہوگی وہ اس کا عوض ہوگی. وقرا الباقون على اضافت المصدر الى المفعول، اور باقی نے جو ہے وہ اس کو مصدر کی مفعول کی طرف اضافت کے طریق پر پڑھا ہے، فجزاء مثل واقحام مثل فی قولہم، واقحام وقرا الباقون على اضافت المصدر المفعول واقحام مثل كما في قولہم مثلی لا یقول کذا. میرے جیسا آدمی اس طرح نہیں کہتا، یعنی اپنی ذات مراد لے رہا ہے. مثل تو یہاں پر اقحام ہے، اس کا اقحام ہے، اس کو داخل کیا گیا ہے، اصل میں نفس مراد ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں جی انا اکرم مثلک، میں تجھ جیسے کی جو ہے وہ عزت کی، اور آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے تیری عزت کی. یعنی مخاطب کا اکرام، مخاطب کی مثل کا اکرام یہ مخاطب کے نفس کے اکرام سے کنایا ہے. تو اسی طرح یہاں پر جزائے مثل مقتول کنایا ہے جزائے نفس مقتول سے، یعنی جو قتل ہوا ہے اس کی جزا، نہ کہ مقتول کی مثل کی جزا. تو والمانع فعلیہ این یجزی مثل ما قتل، کہ جو شخص نے قتل کیا اس کی مثل کی جزا دے. وکوری فجزاء مثل ما قتل بنسبہما علی فجزاء مثل، تو کہتے ہیں نسب ان دونوں پہ پڑھا گیا ہے اس تقدیر پر کہ فل یجوز جزاء مثل ما قتل، تو جزا دے. یا او فعلیہ ان یجزی جزاء یماثل ما قتل، کہ ویسے جو ہے یہ منصوب پڑھیں گے تقدیر وضعی ہوگی. فجزاؤہ مثل ما قتل، جو قتل کے اس کی مثل کی جو جزا ہے اس کی جزا جو ہے وہ ہے جو قتل یا مقتول. تو یہ مماثلت جو ہے خلقت کے اور حیت کے اعتبار سے ہے امام مالک اور امام شافعی کے ہاں، اور قیمت کے اعتبار سے ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں. وقال یقوم الصید خیس سیدہ، جہاں پر شکار کیا گیا ہے وہاں پر اس کی قیمت لگائی جائے گی. فإن بلغت القیمت ثمن ہدی، یا ہدی کی قیمت کو اگر اس کی قیمت پہنچے تو تحیر اس کو اختیار ہوگا بین ان یہدی ما قیمتہ، جس کی قیمت جو ہے وہ اس کی قیمت پہنچی تو اس کو ہدی آگے پہنچا دے لے جائے. وہ بین ان یشتری بها طعاما، اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کھانا لے اس قیمت کا. فیوتی کل مسکین نصف صاع من بر او صاعا من غیر، تو وہ ہر مسکین کو جو ہے وہ گندم کا ایک نصف اور اس کے علاوہ کا پورا سا دے دے. وبین ان یصوم عن طعام کل مسکین یوما، اور اس کو اس کے درمیان بھی اختیار ہے کہ وہ ہر مسکین کی طرف سے ایک روزہ رکھ لے. وَإِلَّمْ تَبْلُغْ، اگر قیمت جو ہے وہ ہدی کی قیمت کو نہیں پہنچتی تو اس کو اطعام اور صوم کے درمیان اختیار دیا جائے گا کہ وہ کھانا کھلائے، یہ نہیں کھلا سکتا تو روزہ رکھے. واللفظ للأول اوفق، اور لفظ جو ہے وہ پہلی صورت کی زیادہ موافقت کرتا ہے کہ یعنی اس سے مراد خلقتاً اور حیاتاً جو ہے وہ مماثلت مراد ہے. یہ مفسر جو ہیں وہ شافعی ہیں، اس لیے امام شافعی کے مذہب کی تائید کے لیے کہتے ہیں واللفظ للأول اوفق یحکم به ذو عدل منکم، صفت جزا، یہ جزا کی صفت ہے کہ دو عدل ان میں سے جو ہے جو عادل آدمی ہیں وہ فیصلہ کریں گے قیمت کا. ويحتمل ان يكون حال من ضمیر فی خبره، یا یہ ہے کہ خبر کے اندر جو ضمیر ہے یا جو من ہو کے جو ضمیر ہے یا خبر کے اندر جو ضمیر ہے ضمیر سے حال ہو یا اس سے اذا اضفته وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن،
یحکم بھی ذو عدل منکم، یعنی تمہاری ملت میں سے، تمہارے دین میں سے جو دو عدل والے آدمی ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں. یہ مثل ما قتل کے ساتھ پہلی صفت ہے جزا کی، اور یہ یحکم بہ ذو عدل منکم یہ دوسری صفت ہے. معنی بنے گا فعلیہ جزاء یحکم بہ فقیہان عدلان یعینان. اس تقدیر پر مماثلت سے سوری مراد ہوگی. اگر مماثلت قیمی مراد ہو جیسا کہ حنفیہ کہتے ہیں تو اس صورت کے اندر معنی ہوگا فعلیہ جزاء، تو اس پر جزا ہوگی یحکم بھی عدلان، جس دو عادل آدمی فیصلہ کریں گے، ذوا بصیرت فی معرفت جو اشیاء کی قیمتوں کی ماسوں کو پہچاننے والے ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یحکم بھی ذوا عدل منکم یہ حالت نصب میں ہو اور حال ہو. خبر کی ضمیر سے جو خبر جو ہے وہ لمن کے لیے جو ہے وہ مقدر ہوگی. تقدیری غلط ہوگی فعلیہ جزاء مماثل. یہ جو جملہ ہے یحکم بھی ذوا عدل یہ جزا کی صفت ہوگی. ويحتمل أن يكون حالا من ضميره، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فی خبرہ اذا اضفت جب اسے آپ مضاف کریں گے جزا کو، اور وصفتہ یا اس کی صفت بیان کریں گے، یا اس کو لمن کے خبر مقدر کے ساتھ رفع دیں گے تو یہ اس کی خبر میں جو ضمیر ہوگی اس سے یہ حال ہوگا. یحکم بی ذوا عدل منکم فجزاء مثل ما قتل من النعام من قتله متعمدا فجزاء، تو من قتله متعمدا اس کی جو خبر محذوف ہے اس کی ضمیر سے یہ حال ہوگا. وكما أن التكويم يحتاج إلى نظر واجتهاد تحتاج المماثلة في الخلقة والهيئة إليهما. اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ قیمت مقرر کرنا یہ غور و فکر اور اجتہاد کی طرف محتاج ہے، اس طرح جو ہے وہ خلقت اور حیت کے اندر جو مماثلت ہے ڈھونڈنا یہ بھی نظر و اجتہاد کی طرف محتاج ہے. فن الانواع تشابہ کثیر، اس لیے کہ بہت سی انواع جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل مشابہ ہوتی ہیں، نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو قتل کیا گیا سید ہے یہ کس کے مشابہ ہے. اور کوری ذو عدل، اور ذو عدل بھی پڑھا گیا ہے علی ارادۃ الجنس، جنس کے ارادے پر، کہ واحد مراد لے کے جنس مراد دی گئی ہے کہ جو بھی عدل والے ہیں، یا اس سے صرف امام مراد دیا گیا ہے. ہدین حال من الہائی فی بہی کی ہو ضمیر سے جو ہے وہ یحکم بہی کی ہو ضمیر سے ہدین جو ہے وہ حال ہے. او من جزائن یا جزا سے ان نوینا اگر اس کو تنوین دی جائے لتخصص ہی بصفت، اس لیے کہ صفت کے ذریعے یہ خاص ہو چکا ہے، جیسے تو یہ نکرا تھا لیکن صفت کی بنا پر یہ خاص ہو جائے گا. اب بدل من مثل یا یہ مثل سے اپنے محل کے اعتبار سے یہ بدل ہوگا.
او لفظه فی من نصب. حاضین کا لفظ جو ہے یہ بھی کی حاضمیر سے حال ہو تو یہ حال مقدرہ ہوگا. معنی بنے گا یحکم به عدلان حال کونه مقدرا انه حدی. یا یہ بدل ہوگا من مثل محل کے اعتبار سے، بنی طور کے مصدر کی اضافت کی بنا پر مثل جو ہے وہ مجرور ہو. اس صورت کے اندر جو ہے یہ محل نصب میں ہوگا اس بات پر کہ یہ مصدر کا مفعول ہوگا. یہ محل نصب میں ہوگا تو حالین اس محل نصب کی وجہ سے حال ہوگا. یعنی جزاء مثل اگرچہ لفظ مجرور ہے لیکن مصدر کا مفعول ہونے کی بنا پر یہ حالت نصب میں ہے. تو اس حالت نصب پر تو اس کے محل پر اسی کو کہا کہ او من جزا، یہ جزا سے ہے، یہ تو خیر وہ حال ہے. او بدل من مثل، یا یہ مثل سے بدل ہے. تو مثل سے بدل ہے تو مثل تو جو ہے وہ جب مضاف الیہ ہے تو مجرور ہے، تو کا بے اعتبار محل ہی اپنے محل کے اعتبار سے اس کا محل حالت نصب کا یہ مفعول ہونے کی وجہ سے. یا او لفظی، یا مثل سے یہ بدل ہے اس کے لفظ کے اعتبار سے کہ لفظاً بھی مثل جو ہے وہ منصوب ہے فی من نصب، جو اس کو منصوب پڑھتے ہیں ان کے مطابق اس سے حال اس سے جو ہے یہ بدل ہوگا. تو حدین کے اندر ایک استعمال یہ ہے کہ ہا کی ہو ضمیر سے جو ہے بھی کی ہا ضمیر سے جو ہے وہ حال ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مثل سے جو ہے وہ اگر یہ مثل مضاف الیہ ہے اور مجرور ہے لفظ تو اس کے محل کے اعتبار سے یہ اس سے بدل ہو، اس لیے کہ اس کا محل نصب والا ہے، مصدر کا مفعول ہے. یا جو حضرات اس کو مثل کو منصوب پڑھتے ہیں تو لفظاً اس کے لفظ پر جو ہے وہ اس کا بدل ہوگا لفظ کے اعتبار سے کہ لفظ اس کا منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. بالغ الکعبۃ وسببہ ہدیا، بالغ الکعبہ کہ وہ کعبہ پہنچا کر جو ہے وہ ہدی کو پہنچائے. اس حال میں کہ یہ ہدی یہ سے موصوف ہے، ہدی موصوف ہے اور یہ بالغ الکعبہ اس کی صفت ہے. لأن اضافہ لفظیہ، یہاں پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ بالغ الکعبہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے. بالغہ کی جب اضافت ہوگی کعبہ کی طرف تو اضافت تو معرفہ بنا دیتی ہے. ہدی نکرہ ہے تو معرفہ نکرہ کی صفت کیسے بنتا ہے؟ تو کہا جی یہ اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ جو ہے وہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، مضاف کی تعریف کا فائدہ نہیں دیتی. تو اس صورت کے اندر جائز ہے کہ مضاف جو ہے وہ نکرہ کی صفت بنے، جیسے اللہ کا قول عارض ممطرون. تو اضافت صرف لفظی ہے، حقیقی اضافت نہیں ہے. ومعنی بلوغی الکعبہ، اب کعبہ میں اس کے پہنچنے کا معنی کیا ہے؟ ذبحہ بالحرم، حرم کے اس کو ذبح کرنا، والتصدق به، اور اس کو وہاں صدقہ کر دینا، ثم وہاں پر. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یذبح بالحرم، حرم میں ذبح کیا جائے گا، وہ يتصدق به حيث شاء، اور جہاں چاہے صدقہ کرے کر سکتا ہے. او کفارۃ عطف علی جزاء، یہ جزا پہ عطف جزا ہے یا کفارہ ہے. ان رفعتہ، اگر آپ اس کو رفع دیں، وان نصبتہ، اگر آپ اس کو نصب دیں تو فخبر محذوف، تو یہ محذوف کی خبر ہے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ جزا کو رفع دیتے ہیں تو کفارہ کا عطف جزا پر ہوگا. اگر آپ جزا کو رفع نہیں نصب دیتے ہیں تو پھر
کفارتن جو ہے یہ محذوف کی خبر ہوگی. طعام مسکین عطف بیان، یہ عطف بیان ہے کفارہ سے. او بدل منہ، یا اس کا بدل ہے، یا محذوف کی خبر ہے. کفارتن ہی طعام مسکین. وقرأ نافع وابن عامر کفارت طعام بالاضافہ. ابن عامر نے نافع نے جو ہے وہ اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا ہے. دوسرے میں اضافت تبیین کے لیے اضافت بیانیہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ قول کہ خاتم و فضہ، خاتم فضہ تو چاندی کی انگوٹھی، یعنی یہ انگوٹھی چاندی کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس میں چاندی شامل ہے. کفارۃ الطعام، یعنی کفارہ جو ہوگا وہ کھانا ہوگا. والمان عند الشافعی او ان يكفر بإطعام مساکین ما يساوي قیمت الہدی من غالب قوت البلد فیؤتی کل مسکین مدن. اور او کفار طعام مساکین کا معنی امام شافعی رحم اللہ کے ہاں یہ ہے کہ او ان یکفر بطعام مساکین، کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے ذریعے کفارہ ادا کرے. ما یساوی قیمت الہدی، اتنا کھانا کھلائے جو ہدی کی قیمت کے برابر ہو. من غالب قوت البلد، اس شہر کے جو غالب کھانا کھایا جاتا ہے اس میں سے. فیوتی کل مسکین مدن، تو ہر مسکین کو ایک مد کھانا کھلائے گا. او تحریر کے لیے. او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر جو ہے وہ روزے رکھے. او ما ساواہ من الصوم، یا جو اس کے روزوں میں سے جو ہے اس کے برابر آئیں، یعنی اگر 20 مسکینوں کا کھانا بنتا تو 20 روزے رکھے. فیصوم عن اطعام کل مسکین یوما، ہر مسکین کے کھانا کھلانے سے وہ ایک دن کا روزہ رکھے گا. وہ فی الاصل مصدر اطلق للمفعول، صیامن جو ہے یہ اصل میں مصدر ہے، مفعول کے لیے استعمال کیا گیا ہے. وقوری بکسر العین، وهو ما عدل بالشيء. عادل مصدر ہے اور مفعول معدول کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ عین کے کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے. عدل ذالک، عدل ذالک وہ ما عدل بالشیء فی المقدار، وہ جو مقدار کے اندر برابر ہو. کعدلی الجمل، میری مقدار جو ہے وہ جمل کی طرح ہے. حمل، کعدلی الحمل. وذالک اشارت الی الطعام، اور ذالک سے طعام کی طرف اشارہ ہے. وصیامن، اور صیامن جو ہے یہ عدل کی تمییز ہے اس لیے منصوب ہے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے امر اس کام کا جو ہے وہ سزا چکھ لے. متعلق بمعذوف، لیذوق یہ محذوف کے متعلق ہے، یعنی فعلیہ الجزاء لیذوق وبال امرہ. اب الطعام، یا یہ طعام سے متعلق ہے یا صوم سے متعلق ہے. فعلیہ الجزاء، اس پر، اچھا، فعلیہ الجزاء لیذوق، فعلیہ الطعام لیذوق، فعلیہ الصوم لیذوق ثقل فعلہ وسوء عاقبت عطفہ حرمت الاحرام، تاکہ وہ اپنے فعل کا بوجھ چکھ سکے اور اپنی بری عاقبت جو ہے وہ اس نے جو احرام کی حرمت کو توڑا ہے اس کی عاقبت کی برائی چکھ سکے. اور ثقل شدیدہ،
یا ثقل شدید جو ہے وہ سخت بوجھ اٹھا سکے اللہ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے. وہ اصل الوبل الثقل، وبل کہتے ہیں بوجھ کو. ومنہ التحامل وبیل، اسی سے تحام وبیل بھاری کھانا. عف اللہ عما سلف، اللہ نے جو ہے وہ اسے معاف کر دی جو کچھ گزر چکا. من قتل سید محرما فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر جو حالت حرام میں شکار کیے تھے. او قبل التحریم، یہ تحریم سے پہلے حالت اسلام میں کیے تھے. او فی هذه المرہ، یہ اس مرتبہ جو ہے وہ معاف کر دیا. ومن عاد، اور جو لوٹے گا الی مثل هذا، اس جیسے کام کی طرف. فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا. فینتقم اللہ منہ وليس ما فيه ما يمنع الكفارة عن العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح. یہاں پر یہ جو ہے کہ جو دوبارہ سا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ انتقام لے گا تو اس پہ جزا نہیں آئے گی، اس پہ اطعام نہیں آئے گا، اس پہ جو ہے وہ صوم نہیں آئے گا. ایسا مان اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کفارہ عائد سے، جو یہ دوبارہ کام کرنے والا ہے اس سے جو ہے کفارے سے مانے ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جیسا کہ ابن عباس سے اور اپنے اور شریح سے جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے. جمہور کے نزدیک جب پہلی دفعہ کسی نے یہ کام کیا اور اس پہ جو ہے وہ جزا آ گئی، اس نے جزا ادا کر دی، تو دوبارہ اس نے یہ کام کیا تو اس پہ دوبارہ جزا آئے گی. اس لیے کہ حکم اپنی علت کے تقرر کی بنا پر متقرر ہوتا ہے. اور یہاں پر جو انتقام ہے یہ آخرت کے اعتبار سے ہے. تو عام علماء کا یہ قول ہے، البتہ ابن عباس اور شریح سے نقل کیا گیا ہے کہ عائد پر صرف انتقام ہوگا، دوبارہ کفارہ نہیں ہوگا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جو ہے وہ غالب ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے. ممن اصر علی عصیانہ، اللہ ان سے انتقام لیتا ہے جو اس کی نافرمانی پر جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں اور نافرمانی پر ڈٹے رہتے ہیں. ان سے جو ہے وہ اللہ پاک انتقام لینے کے اندر جو ہے وہ ذو انتقام ہے. عزیز کا معنی غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو ومن عاد الی مثل هذا، جو اس سے جیسا کام دوبارہ کرے گا. فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے انتقام لے گا. فینتقم اللہ فہو ینتقم اللہ، تو وہ اللہ ان سے انتقام لے گا. منہ، اس عائد سے، یہ دوبارہ کام کرنے والے سے. ولیس فیہ، اور ومن عاد فینتقم اللہ منہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ما یمنع الکفارہ، جو کفارے کو روک دے. عن العائد، حالت احرام کے اندر دوبارہ شکار کرنے والے سے. کما حکی عن ابن عباس و شریح، جیسا کہ ابن عباس سے اور حضرت شریح، قاضی شریح سے جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ عائد سے کفارہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اس پر صرف انتقام آتا ہے اللہ کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ علت جب پائی جائے گی، دوبارہ جزا شکار پایا جائے گا، تو اس شکار کا جو معلول ہے، اس شکار کی جو سزا ہے، جزا ہے، اور یا اطعام مساکین ہے، یا اس جیسے جتنے روزے رکھنا ہے، تو ان تین میں سے ایک نہ ایک جزا اس پر آئے گی، دوبارہ وہ ساقط نہیں ہوگی. البتہ یہ جو انتقام ہے، اس انتقام کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ حالت حرام کے اندر ممنوع جو شکار تھا اس کے کرنے کی جو ہے وہ جزا و سزا بیان ہوئی. یا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں جو چیز نے جو ہے وہ ماری ہے، جو جانور، وہ خلقتاً اور حیاتاً اس کی طرح، اس کی مثل جو ہے وہ ڈھونڈی جائے گی، اور اس کی قیمت یا اگر پہنچتی ہے حدی کو تو پھر حدی لے جا کر کعبہ میں جو ہے وہ ذبح کی جائے گی، اور وہاں پر ہی اس کو تقسیم کیا جائے گا. احناف کے یہاں اس کو وہاں ذبح تو کیا جائے گا، لیکن تقسیم جہاں دل کرے آپ کریں. یا یہ ہے کہ وہ اس کی جو قیمت ہے، اس قیمت کا کھانا لے گا اور ہر مسکین کو جو ہے وہ ایک مد کھانا دے گا. یہ کھانا اگر 50 مسکینوں کو پہنچتا ہے تو 50 کو ایک ایک مد دے دے. اور اگر وہ روزے رکھنا چاہتا ہے
تو ایک مسکین کو جتنا کھانا کھلایا ہے اس کے بقدر وہ روزے رکھ لے، یعنی اگر 50 مسکین بنتے تھے تو وہ 50 روزے رکھ لے، اور جو دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، یعنی جزا بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ انتقام بھی ہوگا۔ اور اللہ کے لیے جو ہے وہ انتقام لینا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پاک غالب ہے، عزیز ہے، ہر اپنے غالباً فی امرہ، ذو انتقام، تو اللہ پاک انتقام والا ہے، ممن اصر علی عصیانہ، ان لوگوں سے جو اس کی نافرمانی کے اندر اصرار کرتے ہیں اور اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو ان سے اللہ پاک جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔